والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم صحیح بخاری میں کتاب الحج پڑھ رہے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی تفصیلات دی گئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کا وہ حج تھا، اور جو آخری حج تھا اس کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو یہی وہ حج ہے جو کہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ کی سنتیں ہیں، آپ کا طریقہ ہے جو اس میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس میں جو باب لائے ہیں، باب من اذن واقام لکل واحدۃ منہما، کہ دونوں نمازوں کے لیے، یعنی جب مزدلفہ پہنچے ہیں آپ تو مزدلفہ میں آپ نے دو نمازیں ادا کی، مغرب اور عشاء، جبکہ عرفات میں مغرب آپ نے ادا نہیں کی تھی، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا۔ تو وہاں پہ باوجود یہ کہ نماز پڑھی جا سکتی تھی، لیکن منع کر دیا کہ وہاں نہیں پڑھنی، بلکہ کہا کہ جا کے مزدلفہ میں پڑھو۔ تو اسی لیے پھر مسلمان جو بھی جاتے ہیں حج کے لیے تو وہ پھر اسی طرح کرتے ہیں کہ عرفات میں ظہر اور عصر پڑھتے ہیں اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء۔ تو یہاں پر بھی اذان ایک دی جاتی ہے، اقامت دو ہوتی ہیں، دو اقامتیں کہہ کے دونوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو عبدالرحمن ابن یزید کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے حج کیا تو ہم مزدلفہ آئے، تو جب اذان کا وقت آیا، عشاء کی اذان کا وقت، تو انہوں نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ اذان کہے۔ اس نے اذان کہی اور پھر اقامت کہی، پھر انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی، یعنی 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر 2 رکعت پڑھی، وہ عشاء کی نماز ہو گئی۔ تو اس طرح وہ جمع بھی ہو گئی، قصر بھی ہو گئی، تو وہ پڑھی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا کھانا منگوایا، کھانا کھایا، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ایک شخص کو انہوں نے کہا، یعنی یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا عمل بتا رہے ہیں کہ 2 رکعت انہوں نے جو پڑھی تھیں پھر وہ سنتیں ہی تھیں، وہ عشاء نہیں تھی، سنتیں پڑھی تھیں انہوں نے۔ اور اس کے بعد پھر کھانا کھانے کے بعد پھر انہوں نے کہا کسی شخص سے کہ اذان دے، اقامت کہی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے عشاء کی 2 رکعت پڑھی، عشاء کی 2 رکعت پڑھی۔ تو یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے جو یہ بتایا گیا، ورنہ یہی ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ آپ نے دونوں نمازیں اکٹھی کر کے پڑھی، مغرب پڑھی 3 رکعت، پھر اس کے بعد عشاء پڑھی 2 رکعت، دونوں کی الگ الگ اقامت کہی گئی، اور پھر یہ دونوں نمازیں ہوئی، اور اس کے آرام فرمایا۔ پھر جب صبح ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے فجر کے لیے کہا گیا، اور پھر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فجر کا وقت ہے اس وقت نماز پڑھا کرتے تھے، تو یہاں پہ بھی ہم وہی نماز پڑھیں گے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ جو نمازیں ہیں جو کہ اپنے وقت سے ہمیں تھوڑی سی اس میں گنجائش دی گئی ہے، ظاہر ہے کہ جب وہاں سے آئے ہیں، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، کتنے ہی لوگ جو ہیں پہنچتے ہیں تو فجر کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، آدھی رات ہو گئی، اتنی دیر، اس لیے کہ ٹریفک ہے، گاڑیاں ہیں، بسیں ہیں، تو اس میں کوئی آسان کام نہیں ہے موومنٹ کرنا اتنا، تو پہنچتے پہنچتے مزدلفہ جو ہے وہاں پہ اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ لوگ آدھی رات گزر جاتی ہیں، لیکن نماز یہیں پڑھنی ہے آگے، تو آدھی رات تک گاڑیاں آتی رہتی ہیں، اور پھر وہ آ کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، مغرب اور عشاء وہاں پڑھ کے اور پھر آرام کرتے ہیں۔ تو یہی فرمائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی آسانی کر دی گئی ہمارے لیے، کہ اس میں یہ آسانی کر دی گئی جمع کرنے کی، ورنہ وہیں پڑھ لیتے ہم عرفات میں، کہ وہاں پہ مغرب بھی پڑھ لیتے 3 رکعت، عشاء بھی 2 رکعت پڑھ لیتے، تو کیا حرج تھا، لیکن کہا نہیں، جاؤ وہیں جا کے پڑھو۔ تو یہ حکم ہے اللہ کا۔ تو فرماتے ہیں جب فجر کی وقت ہوا تو پھر انہوں نے فجر کی نماز پڑھی، اور اس سے پہلے وہ رات میں جو مغرب عشاء تو پڑھ چکے تھے اس کے بارے میں بتا رہے تھے، اور اس کے بعد لوگوں نے کہا بھی ان سے، لیکن انہوں نے بتا دیا اپنا موقف جو بھی ہوگا اس پہ۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو بیان کرنا چاہتے ہیں امام بخاری، وہ یہ ہے کہ جو بھی اپنے گھر والوں کو رات میں ہی بھیج دے مزدلفہ سے منی بھیج دے، تاکہ وہ وہاں پہ جلدی پہنچ جائیں۔ تو سالم کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے جو گھر والے تھے جو کمزور ہیں، جیسے عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو بھیج دیا کرتے تھے، تو وہ پھر رات ہی میں وہاں پہ مشعر الحرام سے نکل کے اور وہاں چلے جاتے تھے، وہاں جا کے منی پہنچ کے اور فجر کی نماز وہیں پڑھتے تھے، جا کے منی جا کے وہاں جا کے فجر کی نماز پڑھ لی، اور اس کے بعد پھر وہ کنکریاں مار لیتے تھے۔ جو کنکریاں مارنی ہیں، جو پہلا دن ہے 10 تاریخ کو، وہ جو جمرۃ الکبریٰ ہے یا جمرۃ العقبہ ہے، اس کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، باقی کو نہیں ماری جاتی، صرف ایک۔
تو اس کو کنکریاں مارنے کے لیے، اور یہ ایک طرح سے رخصت ہے، جیسے ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ رخصت دے دی گئی ان لوگوں کے لیے جو جلدی آ گئے ہیں۔ اب جو باقی آئیں گے لوگ وہ تو فجر کی نماز پڑھ کے آئیں گے، ان لوگوں نے نماز پڑھ لی یہاں آ کر، تو ان کو موقع مل گیا، تو یہ کنکریاں مار سکتے ہیں، ان کو ایک طرح سے یہ اجازت مل گئی، رخصت مل گئی۔ اور یہاں پر بھی یہی ہے کہ اب یہ تو جو ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان لوگوں کو بھیجا تھا جو کمزور تھے، جیسے کہ عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے افراد ہیں، ان لوگوں کے لیے، سب کا نہیں تھا کہ ہر ایک کو وہ تم سب چلے جاؤ۔ اب لوگوں نے بہانہ بنا لیا، اب وہاں کے جو بھی ہیں، جو بھی کسی بھی معلم کہہ لیجئے یا جو بھی کمپنی ہوتی ہے، وہ اپنی گاڑیاں انہوں نے استعمال کرنی ہے کہ ایک گاڑی چکر لگا دیں پھر دوسری آ جائے، اس طرح ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آدھی رات کے بعد چلے جی، بس ہو گیا آج نکلیں۔ تو یہ ایک طرح سے زیادتی ہے، لیکن بہرحال اب اجازت ہے تو کر لیتے ہیں لوگ، تو سب کوئی، پھر اس میں بوڑھے اور جوان کی بات نہیں ہے، جتنے بھی ہیں آج یہ سب بسوں میں بیٹھے اور یہاں بس نماز پڑھی اور اس کی مغرب اور عشاء کی، اس کے بعد انہیں کھانا جو تھا جو بھی ہے وہ ڈبے دے دیے، پیک یہ لے جاؤ، اور بسیں میں بیٹھے چلے، اور سیدھا وہ منا پہنچا دیا۔ منا پہنچ گئے، رات ہی میں وہاں پہ پہنچ گئے یا فجر کے وقت تک پہنچ جاتے ہیں پھر وہی رش کی وجہ سے، اور پھر وہاں پہ وہ کنکریاں مار سکتے ہیں۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جو آج کل استعمال کیا جا رہا ہے کہ اسی رخصت کو لے کر اب تمام حاجیوں کو گروپ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح ان کو بھیج دیتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے سنت کے تو خلاف ہے۔ اس طرح عبداللہ کہتے ہیں مولا اسماء عن اسماء جو حضرت ابوبکر کی صاحبزادی تھیں، ان کے یہ غلام تھے کہ وہ اسی طرح آئیں حج کے موقع پر اور مزدلفہ میں اتری، مزدلفہ کی رات کو مزدلفہ میں آئیں اور نماز پڑھتی رہیں۔ اپنی نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے پوچھا ان سے، اپنے غلام سے کہا کہ یا بنی حل غاب القمر، بیٹے دیکھو چاند غروب ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو پھر وہ نماز میں مصروف ہو گئی، نمازیں اپنے نوافل پڑھ رہی تھیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ حل غاب القمر، کیا چاند غروب ہو گیا ہے؟ تو کہا کہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو پھر فرتحلوا، چلو بیٹھو اونٹوں پہ اور چلے، اور یہاں تک کہ پھر وہ گئے اور منا پہنچ گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے پھر کنکریاں ماری ہیں۔ تو فجر کی نماز پڑھی ہوگی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے، یا یہ ہے کہ بعض روایت میں اتحاد ہے کہ انہوں نے پہلے کنکریاں مار لی، پھر وہ گئیں اپنی خیمے میں، اپنی جگہ جہاں اقامت تھی ان کی، وہاں پہ فجر کی نماز وہاں جا کے پڑھی انہوں نے۔ تو اس پر کہتے ہیں کہ میں نے کہا ان سے کہ یہ ہم نے تو اس معاملے میں دیر کر دی، اس معاملے میں دیر کر دی، اور یعنی کہ فجر کی نماز دیر سے ہوگی اس لیے کہ ہم کنکریاں مارنے لگے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ یا بنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن للذعن، تو انہوں نے کہا کہ میرے بچے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح خواتین کو اجازت دے دی تھی، اس لیے ہم نے کیا ہے۔ تو بہر یہ صحابہ کرام کا عمل ہے، جو بھی کسی نے یہ کیا کہ آ کے فجر کی نماز پڑھ کے کنکریاں ماری، کسی نے پہلے مار دی پھر فجر کی نماز پڑھ لی، تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ رخصت تھی۔ اسی طرح سے عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم مزدلفہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت سودا نے آپ سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دے دے کہ رش بڑھنے سے پہلے پہلے میں نکل جاؤں، پھر زیادہ ہوں گے اونٹ اور گھوڑے اور یہ وہ سواریاں اور لوگ کثرت سے ہوں گے، تو مجھے اجازت دے دیں، میں اس میں مشکل ہے میرے لیے، اس لیے کہ وہ بہت ہی بھاری جسم کی تھی، بھاری جسم تھا ان کا، اور وہ ایک طرح بھاگ دوڑ یا تیزی نہیں کر سکتی تھیں، اسی انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دے دیں کہ میں چلی جاؤں۔ تو آپ نے اجازت دے دی، تو وہ پھر عام لوگوں سے پہلے چلی گئیں، حضرت سودا چلی گئیں، اور پھر وہاں پر گئیں، کہتی ہیں کہ وہاں پہ صبح تک پھر ہم وہیں رہے، اور اس کے بعد پھر ہم وہاں پہ باقی لوگ وہیں رہے، پھر جتنی عائشہ تھیں، دوسری جو ازواج مطہرات تھیں سب وہ وہیں رہے مزدلفہ میں، حضرت سودا صرف نکل گئیں، ان کو اونٹ میں آپ نے کر دیا۔ اور پھر کہتی ہیں کہ کاش میں بھی اجازت مانگ لیتی، میری میں اجازت مانگ لیتی، نبی کے ساتھ مجھے بھی اجازت دے میں بھی آ جاتی پھر، اور آ کے پھر میں بھی کنکریاں مار لیتی، لیکن انہوں نے نہیں مانگا اس وقت، تو اس طرح وہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد پھر چلنے کا معاملہ ہے، تو اس کے لیے جیسے کہ عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا ہے کہ جب وہ مزدلفہ پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے
رات گزاری اور پھر صبح کو فجر کی نماز پڑھی. تو یہی ہے کہ فجر کی نماز وہیں پڑھنی ہے مزدلفہ میں. اور اس کے بعد پھر وہ کھڑے ہوئے اور یہ کہنے لگے کہ مشرکین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ مزدلفہ سے نہیں جاتے تھے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے. سورج طلوع ہونے کے بعد نکلتے تھے. ان کا بھی حج ہوتا تھا ان کا مشرکین کا. تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اشرق صبیر اشرق صبیر، کہ جو پہاڑ تھا پہاڑ پہ جب کرنیں پڑتی تھیں سورج کی تو کہتے تھے کہ اب چلو. یہ ان کی نشانی تھی اس وقت کی. تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ صبیر جو ہے پہاڑ وہ جب روشن ہو جائے اور اس پر اس کی کرنیں آ جائیں تو پھر ہم چلیں گے. تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی تھی. کہا تھا کہ نہیں، اس طرح نہیں کرنا، یہ تو ان کا معاملہ ہے ان مشرکین کا. تو وہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نکلتے تھے. سورج طلوع ہونے سے پہلے نکلتے جب روشنی ہو جاتی تھی، صرف روشنی ہو جائے تو پھر نکل پڑتے تھے. اور پھر راستے میں پھر بعد میں سورج طلوع ہو جاتا تھا. تو یہ طریقہ ہے. تو حضرت عمر نے اسی پہ عمل کیا اور یہی کہا کہ اب ہم نکلیں گے جب ذرا روشنی پھیل جائے گی اور راستے میں پھر سورج طلوع ہو جائے گا، تاکہ مشرکین کا جو عمل ہے اس کی مخالفت ہو سکے، اس کے خلاف ہم کر سکیں. تلبیہ اور تکبیر کے حوالے سے بھی بات آتی ہے کہ یہ تلبیہ جو ہے یہ جاری رہے گا مینا میں بھی، پھر عرفات میں، مزدلفہ میں، اور جب وہاں پہ جمرۃ العقبہ پہ کنکریاں ماریں گے، جب پہنچیں گے تو پھر تلبیہ ختم. اب تلبیہ کے سفر ختم ہو گیا، اب تکبیرات شروع ہو جائیں گے. اس لیے کہ عید کا دن ہے، 10 ذی الحجہ ہے، تو اب وہ عید کا دن ہے، تو اب عید کی تکبیرات وہ شروع ہو جائیں گی. اس کے بعد پھر اونٹ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اونٹ کی سواری، یعنی جو قربانی کے اونٹ ہوتے تھے ان کے بارے میں. تو اس میں جیسے قرآن کریم نے کہا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا تَقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اونٹ ہم نے بنائے ہیں تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں سے، نشانیوں میں سے بنائے ہیں. یہ قربانیاں جو تم لے کر جاتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر ہے. اس پہ اللہ کا نام لو جب کہ وہ صف بستہ کھڑے ہوں. اونٹ صف بستہ ان کے لیے بھی ڈسپلن ہے، کس طرح کھڑے کر کے ان کو پھر وہ نہر کیا جائے گا. اور جب وہ ان کے پہلو گر جائیں، یہ کس طرح گرتے ہیں؟ اس لیے کہ کھڑے ہوئے ہیں، اور کھڑے ہوئے ہی کو پھر وہ ان کی جو گردن ہے یہاں پہ وہ چھری یا وہ سے تلوار سے مارا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جب خون بہنے لگتا ہے کہ پھر وہ گر پڑتا ہے. گر کے اب اس کے پھر وہ ذبح کر لیا جاتا ہے اس کو. مطلب یہ کہ اب اس کی وہ گردن کاٹ گئی، اب باقی اگر اس کی جان نہیں نکلی تو پھر اس کی گردن کاٹ دی جاتی ہے. اسے تو صرف اس کے وہ جو علاقہ شہرگ ہے وہ کاٹنی ہوتی ہے کہ وہ کاٹ دیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے ایک دم خون کا ایک وہ بوچھاڑ آتی ہیں، پھر وہ گر پڑتا ہے اونٹ. اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب اس کے پہلو گر جائیں تو اب تم اس کو کھاؤ، پھر اس کو فَكُلُوا مِنْهَا، اور جو اس کو مانگنے والے اور نہ مانگنے والے ہیں ان کو دو، پھر یہ گوشت تقسیم کرو ان غریبوں میں. یہی تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. اور فرمایا کہ تمہیں نہ اس کا گوشت اللہ کو اس کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون، لیکن اس کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تم نے تقوی اختیار کیا ہے وہ پہنچتا ہے. كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اسی طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو، بڑائی بیان کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، اور محسنین کی بشارت کر دیجیے. اور اس میں حدیث لائے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ ایک اونٹ کی لگام پکڑے ہوئے جا رہا ہے، سوار نہیں ہے، بس اونٹ کی لگام پکڑ کے جا رہا ہے. تو آپ نے کہا اس پہ سوار ہو جاؤ، یہ کیا فائدہ، تم اونٹ پہ تو ہے تمہارے پاس اور تم پیدل چل رہے ہو، سواری کر لو. تو اس نے کہا کہ انہا بدنہ، یہ تو قربانی کا جانور ہے، اس پہ کہ میں کیسے بیٹھ جاؤں. تو آپ نے کہا کہ ارکبھا ویلک، تو برباد ہو، بیٹھ جا اس کے اوپر. مطلب کہ تمہیں سواری ہے تو پیدل کیوں تھک رہا ہے اتنا. پھر وہی کہنے لگا کہ نہیں یہ تو بدنہ ہے، یہ تو قربانی کا اونٹ ہے، قربانی کرنی ہے میں نے، اس پہ میں کیسے بیٹھ جاؤں. تو آپ نے پھر وہی کہا کہ نہیں بیٹھ جا اس کے اوپر. تو اس طرح پھر یہ ہمارے ہاں جیسے ہوتی ہیں کہ اس قسم کی کہہ لیجئے کہ
وہ اونچ نیچ دیکھی جاتی ہے، ذرا سی بات پہ اس پہ وہ کیا جاتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ کر لیں وہ کر لیں. وہی چیز ہے کہ اب یہ قربانی کا جانور، اس پر میں بیٹھ کہہ سکتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، ایک نہیں دو نہیں تیسری مرتبہ پھر کہا آپ نے کہ بیٹھ جاؤ اس کے اوپر. تو لیکن نہیں، یہ تو سواری کا وہ قربانی کا اونٹ ہے. تو اسی لیے پھر نبی کریم سے اس کو بار بار اس کے بارے میں کہا. پھر اسی طرح اونٹوں کے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمتع کیا تھا کہ عمرے سے حج کی طرف، اور آپ نے قربانی کی تھی اور اپنے ساتھ ذوالحلیفہ سے ہی قربانیاں لے کر گئے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے اس میں کچھ لوگوں نے عمرے کی نیت کی، کچھ لوگوں نے حج کی نیت کی، اور کچھ لوگوں نے تمتع کیا عمرے سے حج کی طرف. تو لوگوں میں سے کچھ لوگ تھے جو اس کے ساتھ قربانیاں تھیں، قربانی لے کر گئے تھے، اور کچھ لوگ تھے جن کے پاس قربانی نہیں تھی، خالی اسی طرح گئے تھے. اور جب مکہ پہنچے تو آپ نے کہا کہ جس کے پاس بھی قربانی ہے تو اب اس کے لیے کوئی چیز جائز نہیں ہے جو اس پر حرام تھی، یہاں تک کہ حج کر لے، یعنی حج تک وہ اپنے احرام میں رہے. اب وہ قربانی جب تک نہ ہو نہیں کھول سکتا. اور جس کے پاس قربانی نہیں ہے تو وہ یوں کرے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرے، صفا مروہ کی سعی کرے، اور اس کے بعد اپنے بال جو ہیں وہ ترشوا لے، چھوٹے کر لے، اور کپڑے پہن لے، اس میں حلال ہو گیا وہ. اور اس کے بعد پھر حج کی نیت کرے. حج کی نیت پھر وہ 8 ذی الحجہ کو حج کی نیت کرے، احرام باندھے. اور اگر کسی کے پاس قربانی نہیں ہے اس دن بھی، یعنی 10 ذی الحجہ کو کرنے کے لیے، اس کے لیے ہے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے. حج کے دوران 3 دن کے روزے رکھے، اور 7 جب وہ اپنے گھر چلا جائے، واپس چلا جائے تو پھر وہاں جا کے 7 روزے رکھے. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا کہ جب آپ مکہ تشریف لائے آپ نے طواف کیا، اور پہلے آپ نے جو حجر اسود ہے اس کا استلام کیا، اور پھر 3 چکروں میں تو آپ ذرا تیز چلے، اور 4 چکروں میں عام چال سے آپ نے طواف کیا. اور اس کے بعد پھر آپ نے جب طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر آئے اور وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی، سلام پھیرا، اور پھر آپ صفا کی طرف چلے گئے. تو وہاں پہ صفا مروہ کے 7 چکر لگائے آپ نے. اور اس کے بعد پھر آپ نے وہ حلال نہیں ہوئے، اس لیے کہ آپ نے تو قربانی کرنی تھی، یہاں تک کہ حج پورا ہو گیا. اور پھر آپ نے اپنی جو قربانیاں تھیں یوم النحر 10 ذی الحجہ کو ان کی قربانی دی، اور پھر وہاں سے آپ مکہ تشریف لائے اور وہاں پہ آ کے طواف افاضہ کیا. اب اس کے بعد پھر اب آپ کے لیے ہر چیز جو ہے حلال ہو گئی، اب اس لیے کہ احرام کھل گیا اور طواف افاضہ بھی ہو گیا. اب اسی لیے فرماتے ہیں کہ تو جو لوگ ابھی تک نہیں کھولا تھا احرام، وہ سب کے سب نے یہی کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عمرہ کیا، پھر حج کیا، اور پھر 10 ذی الحجہ کو اپنا احرام کھولا ہے جب انہوں نے قربانی کر لی تھی. تو یہ ہے وہ طریقہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طریقے کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے.